اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصباح اللہ صابر، پروگرام آسک این عالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال احتشام صاحب نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے ان کی بیگم جو ہے میکے میں ہے اور وہ واپس نہیں آ رہی، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ایسی صورت نہیں نکلتی کہ وہ اپنے گھر آ جائیں۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے جی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے جو زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو راستہ ہمارے لیے بنایا ہے، جس میں لوگ بنتے ہیں ایک بندھن میں اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، تو اس کے مختلف مدارج ہیں، مختلف مقامات پر مختلف اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن مجید میں احکام اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر اصلاح ہو، انسانی معاشرے کے اندر سکون ہو، امن ہو، محبتیں ہو، بھائی چارگی ہو، اخوتیں ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، اور انسانی افزائش نسل جو ہے بالخصوص مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ امن اور محبت کے ساتھ اور اخوتوں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ ہو، اور مسلم معاشرے کے اندر بالخصوص ایک ایسی فضا ہو جہاں پر لوگ باہم مل کر رہنے والے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے والے ہوں۔ اس لیے بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اس طرح کی شکایات اور معاملات معاشرے میں عام ہیں۔ مختلف مواقع، مختلف مقامات پر اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ کوئی عورت اپنا گھر چھوڑ کے میکے جا بیٹھی ہے، کوئی مرد جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے بعد گھر سے چلا گیا ہے، اور اس لڑائی جھگڑے کا جو نقصان سب سے پہلے اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں وہ خود ان کی اپنی ذات پر، یعنی میاں بیوی کی ذات پر آتے ہیں، اس کے بعد ان کے بچوں کے اوپر آتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہر وقت لڑ رہے ہوتے ہیں، عدم برداشت کا ماحول ہے، اور ہر وقت جو ہے ایسی کیفیات ہے جس میں ذہنی تناؤ ہے اور مختلف عوارض لاحق ہو جاتے ہیں لوگوں کو۔ ظاہر ہے جب ایسی صورت میں لوگ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، پھر اس سے گھر کے جو معاملات ہیں اس میں بے ربطگی پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، بچوں پہ ایسے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بچہ باپ کی شفقت سے اور ماں کی محبت سے جب محروم ہو جاتا ہے تو اس شفقت اور محبت کی تلاش میں معاشرے میں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے۔ فطری طور پر لوگ جو ہے اپنے ہی بچوں سے محبت اور شفقت کرتے ہیں، اور دوسرے بچوں سے یا لوگوں سے جو محبت اور شفقت ہوتی ہے وہ اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ فطری طور پر سب سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ اسلام کے سکھائے ہوئے جذبے صادقہ کے تحت اگر کسی اور کو چاہتے ہیں، ان سے شفقت کرتے ہیں، محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور فطرت کا دوسرا تقاضا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن مجید میں جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے جو بڑے ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان کی ایک پنچایت بنا کے ان کو بٹھایا جائے اور وہ آپ کا معاملہ حل کریں، اور اس معاملے کو جتنا بہتر انداز میں بزرگ حضرات حل کر سکتے ہیں وہ اسے کیے جائیں۔ تمام تر نفرتوں، تمام تر ایسی کوششوں کے جو جدائی کی طرف جانے والی ہے اس سے پرہیز کیے جائے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ حقوق عورت کی طرف سے مرد کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ حقوق مرد کی طرف سے عورت پہ ہوتے ہیں۔ اگر دونوں طرف کے لوگ جو ہیں اپنے حقوق کا خیال رکھ کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تو کم ہی ایسی صورت نکلتی ہے کہ جس میں جدائی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی طرف نوبت آتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نرمی کا رویہ، حقوق کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی کا رویہ جو ہے اس طرف سے بھی ہونا چاہیے اور اس طرف سے، دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال سید ولی صاحب نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں،
5 وقت نمازی ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے دلی سکون نصیب نہیں ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ شفاء لما فی الصدور، کہ اس میں دلوں کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں کے جو امراض ہیں اس کے لیے بھی شفا ہے، اور وہ اسی طرح حاصل ہوتے ہیں۔ اگر دل کے اندر کوئی نفاق کی بیماری ہے، دل کے اندر کوئی بغض کی اور حسد کی بیماری ہے، دل کے اندر کسی کے ساتھ عداوت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے عداوت کو، دشمنی کو محبت میں اور دوستی میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح بغض کو اور اس طرح کی دوسری جو دیگر بیماریاں ہیں، نفاق کی بیماریاں ہیں، اسے بدل دیتے ہیں اور اس میں خالص ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کی تلاوت اور پھر یہ کہ نماز 5 وقتہ یہ انسان کو دین سے جوڑ دیتی ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ امت کو ترغیب دی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اپنے لیے سکون حاصل کرو۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت طلب کرو، یعنی نماز اور صبر ایک ایسے ذرائع ہے کہ جس سے انسان استعانت طلب کرتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو دلی سکون نصیب نہیں ہو رہا، تو آپ ذرا اندازہ کریں، غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے، یا کوئی ایسا حق جو حقوق العباد میں سے ہیں، بندوں کے حقوق میں سے ہیں، اس پہ سے کسی جگہ آپ کمزوری تو نہیں دکھا رہے ہیں، کہیں آپ کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ اس طرف اگر آپ نظر دوڑائیں اور اس چیز کی اصلاح کریں تو انشاءاللہ آپ کو دلی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی ہے کہ نماز وہی فائدہ دیتی ہے کہ جو واقعی نماز ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ فحش اور منکر چیزوں سے روکنے والی ہیں۔ ایک آدمی نمازی ہے، 5 وقت نمازی ہے، لیکن اگر وہ منکرات سے نہیں رکتا، فحش چیزوں سے نہیں رک رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز حقیقتاً نماز نہیں ہے۔ نماز کے جو کنسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہے اس کے مطابق نماز ادا نہیں کی جا رہی، اس لیے نماز کے جو اثرات ہیں وہ اس کی زندگی میں مرتب نہیں ہو رہے۔ یہی حال قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اگر غور و فکر کے ساتھ آپ تلاوت قرآن کریں گے، اور وہ غور و فکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھنا آپ اس کے ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر جو ہے پڑھیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اگر آپ صرف قرآن کی تلاوت برائے تلاوت ہی کرتے رہیں گے تو پھر دلی سکون اور اطمینان اس معنی میں نصیب نہیں ہوتا جو کہ انسان محسوس کرتا ہے اور جس کی طلب رکھتا ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں میں آپ اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ واقعی نماز ادا کریں، واقعی نماز کے جو آداب اور احکام ہے اس کے مطابق اسے ادا کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسرا سوال ہم سے وسیم راجہ صاحب نے کیا ہے۔ وسیم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہے، انہوں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور 3 طلاقیں دیں، اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ تو وسیم راجہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد متصل جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تیسری طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق دے دی، پہلے 2 طلاقیں ہو چکی، اب تیسری طلاق دے دی، تو اس صورت میں پھر یہ طلاق جو ہے فقہا کہتے ہیں کہ طلاق مغلظہ ہوگی، اور طلاق مغلظہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہتی، بلکہ ان دونوں میں جدائی علیحدگی کر دی جائے گی، اور یہ میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہیں گے۔ اس کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں فقہا اس بات پہ متفق ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔
اور اس کے بعد وہ عورت اس شخص کے لیے حرام ہوگی، وہ بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ عدت طلاق پوری کر کے اس کے بعد جہاں چاہے وہاں پر شادی کر سکتی ہیں۔ لہذا اس صورت میں آپ کے بھائی نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے 3، ان کی 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہے، اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اور طلاق مغلظہ کا حکم آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسی طرح خلا اور طلاق دونوں، لیکن زیادہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ طلاق کی جو شرح ہے وہ خلا سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ جو مختلف علماء، مفکرین اور ریسرچ اسکالرز نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلی کہ ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہیں، اور اس عدم برداشت کے مختلف عوامل ہیں، وجوہات ہیں۔ یہ عدم برداشت کسی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ وجوہات جو ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ مثلا عدم برداشت کی ایک وجہ یہ معاشی جو ابتری ہے، معاشی حالت کا خراب ہونا، اور معاشی حالت اگر اس مادی دور میں انسان کی خراب ہو تو اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے خاندان اور معاشرے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین سے دوری جو ہے یہ بھی عدم برداشت کو جنم دیتی ہے، کیونکہ دین ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ جل شانہ نے دین کے اندر ہمارے لیے سکون رکھا ہے۔ اگر ہم دین سے دور رہیں، دین کا علم ہمیں نہ ہو اور اس کے احکام ہمیں معلوم نہ ہو، تو اس کا نتیجہ پھر ایسے ہی نکلتا ہے کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، معاشروں میں ابتری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ان چیزوں کو بھی جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اپنے آس پاس آپ اگر ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں تو اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، آپ کے ارد گرد جو حلقہ ہے، جو آپ کے جاننے والے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان میں آپ نظر دوڑائیں، کہیں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو عدم برداشت کو وجود دیتی ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ جو خاندانوں کو ٹوٹنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو دور کیجیے، ختم کیجیے، اور ان کا ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور ہمدردی کیجیے۔ تیسرا سوال ہم سے معاذ احمد صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخبارات کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے، بالخصوص ایسے اخبارات کے جس میں فحش تصاویر ہو، یا یہ کہ تصاویر اس میں شائع ہوتی ہو، جھوٹی خبریں لگائی جاتی ہوں۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اخبارات تو خبر دینے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں توقع تو یہ رکھی جاتی ہے کہ سچی خبریں دی جائے گی، لیکن ہمارے ملک میں یا بیرون ملک میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، جھوٹی اسٹوریاں ہوتی ہیں، اور ان جھوٹی اسٹوریوں کو اور خبروں کو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، اور وہ مقاصد کہیں پر زیادہ برے ہوتے ہیں اور کہیں پر برے ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی جھوٹی خبریں لگانا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، چاہے مسلم معاشرے کے اندر ہو یا غیر مسلم معاشرے کے اندر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کے کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جھوٹی خبریں لگوانا، اس کی کوشش کرنا، خود اس طرح کی جھوٹی اسٹوریاں بنانا یہ ناجائز ہیں، اور اس کے جو اثرات بد معاشرے کے اوپر مرتب ہوں گے، ان تمام اثرات بد کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو جھوٹی اسٹوریاں، جھوٹی خبریں لگاتے ہیں یا لگواتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ تصاویر لگانا، خود تصاویر لگانا بذات خود یہ عمل جو ہے شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے، بلکہ اسے حرام قرار دیا ہے علماء نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المصورون المعذبون، قیامت کے دن شدید ترین عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جو تصویر بناتا ہو۔ اس سے قطع نظر کہ تصویر ہاتھ سے بنائی یا کیمرے سے بنائی جائے، یا کوئی آئندہ ایسا کوئی ذریعہ بنے گا، ایسی کوئی جدید چیز آئے گی کہ جس سے تصویر بنائی جائے، تو فقط تصویر بنانا ہی، اور اس میں یہ وضاحت ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا حرام ہے، بے جان چیزوں کی تصاویر بنانے کی اجازت احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تیسری بات اس میں یہ کہ جو تصویر بھی ہے اور فحش بھی ہے، یہ دو گناہ ہیں، ایک تو تصویر بنانے کا گناہ اور ایک فحش تصویر بنانے کا الگ گناہ، کیونکہ اس سے اخبارات میں اگر فحش تصاویر رسائل جرائد کے اندر آئے گی تو اس سے معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلے گی،
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے یعنی ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلیں، فحش چیزوں کی اشاعت ہو، ان تشیع الفاحشہ کہ رواج ملے فحش چیزوں کو، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ لہذا اس اللہ تعالیٰ کی کلام مبارک کے حکم کے نتیجے میں اس سے یہ حکم فقہاء نے نکالا ہے کہ تصویر فحش چیزیں، چاہے تصویر ہو یا کوئی اور ہو، فحش چیزیں پھیلانا مسلم معاشرے کے اندر یہ بدترین گناہ ہے، اور اسے علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ حرام کی تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ ایک ایسا عمل جس سے قرآن اور حدیث میں یعنی شریعت میں منع کیا گیا اور اس پر وعید بھی سنائی گئی ہو تو وہ حرام کے زمرے میں ہے، حرام اسی کو کہتے ہیں۔ لہذا ہمیں تصاویر سے اور بالخصوص فحش تصاویر سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی، اخبارات، جرائد اور رسائل کے اندر بھی، اور میڈیا کے حوالے سے بھی یہ چیزیں فالو کرنی چاہیے کہ تصاویر، فحش تصاویر یا ایسی چیزیں کہ جو مسلم معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلانے اور پھیلنے کا ذریعہ بنے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے آج کے سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام، سلف صالحین، علماء، فقہاء، مفسرین و محدثین کی آراء کی روشنی میں۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ